یہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جو شہر سے دور ایک نسبتاً سنسان علاقے میں اپنی خالہ کے گھر چند دن کے لیے رہنے آئی تھی۔ گھر پرانا ضرور تھا مگر صاف ستھرا اور آباد تھا۔ دن میں سب کچھ معمول کے مطابق رہتا مگر رات ہوتے ہی عجیب سی خاموشی چھا جاتی۔ پہلی رات عشاء کے بعد وہ اپنے کمرے میں لیٹی۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے دروازہ آہستہ سے کھولا ہو۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہم ہو۔ دوسری رات وہی احساس دوبارہ ہوا۔ اس بار دروازے کے ساتھ ساتھ الماری سے بھی ہلکی سی آواز آئی جیسے لکڑی پر ناخن پھسلے ہوں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کمبل اوڑھ لیا اور آیت الکرسی پڑھ کر سو گئی۔ تیسری رات عجیب خواب آیا۔ خواب میں وہی کمرہ تھا، وہی اندھیرا، مگر اس بار کمرے کے کونے میں ایک سیاہ سا سایہ تھا۔ وہ نہ بولتا تھا، نہ حرکت کرتا تھا، بس موجود تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو پسینہ بہہ رہا تھا۔ دن میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر مغرب کے بعد دل گھبرانے لگتا۔ وہ نماز پڑھتی تو کچھ سکون ملتا مگر رات کو وہی خوف لوٹاتا۔ خالہ نے سمجھا شاید نیا ماحول ہے، اس لیے ڈر لگ رہا ہے۔ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی اس نے جائے نماز بچھائی، کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی۔ اسے لگا جیسے سانس لینا مشکل ہو رہا ہو۔ دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کمزوری بھی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہوئے آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کیں۔ جون ہی آیات مکمل ہوئیں وہ بھاری پن ختم ہو گیا۔ فضا ہلکی ہو گئی۔ اس رات وہ پہلی بار سکون سے سو سکی۔ اگلے دن اس نے خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ خالہ نے فوراً پورے گھر میں سورہ بقرہ چلوا دی۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا گیا۔ کسی قسم کی کہانی یا سنسنی نہیں بنائی گئی، بس اللہ پر بھروسہ کیا گیا۔ اس کے بعد وہ سیاہ سایہ کبھی نظر نہیں آیا، نہ خواب میں نہ جاگتے میں۔ راتیں پر سکون ہو گئیں، دل سے خوف نکل گیا۔ چند دن بعد وہ لڑکی اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سکھا دی۔ ہر ڈر کسی مخلوق کی طاقت نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کمزوری کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔